اچھا میڈم، ہمارے ہاں آج کل خواتین کا خاص طور پہ، بلکہ صرف خواتین نہیں مرد بھی چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کریمیں استعمال کرتے ہیں کسی طریقے سے رنگ گورا ہو جائے. ایک تو آپ ایز این ایکسپرٹ، ایز اے بیوٹیشین آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بیوٹی صرف گورے رنگ میں ہے؟ اور اسی سے ریلیٹ کر رہا سوال میرا کہ اگر وہ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کون سے راستے ٹھیک ہیں اور کون سے نہیں ٹھیک، اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کوئی سائڈ افیکٹس وغیرہ؟ اس پہ میں چاہوں گا اگر آپ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پلیز. سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. آپ کا رنگ صاف نہیں ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کے بال کم ہیں، اگر تو خدا نخواستہ کوئی جینیٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں یا آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصانات ہو رہے ہیں تو وہ ہماری بس میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو رنگ گورا کرنے والا جو ایشو ہے وہ کلچرل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے بھی تو ممالک ہیں جہاں پہ لوگ رنگ کالا کرنا چاہتے ہیں، دھوپ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں. تو کیا وہ خوبصورت نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. ہمارا یہ کلچرل جو ایشو ہے اور پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ ایشو اور یہ پرابلم جو ہے وہ خواتین سے کہیں زیادہ مردوں نے اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ مجھے گوری لڑکی چاہیے، ماں باپ کہتے ہیں ہمیں چاند سی بہو چاہیے، وغیرہ وغیرہ. کتنی بری بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کویسچن تو نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کر سکتے ہیں. سو جب یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں لگاتی ہیں وہ بہت ہی انتہائی ڈینجرس پروڈکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت خراب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرکیوری ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں مرکیوری کو سلیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے جب اس کے اوپر کام کیا تو کسی بھی رنگ گورا کرنے والی کریم کے اندر جو کہ ایک سیف جو کہتے ہیں اس کا وزن ہونا چاہیے وہ 1 ppl ہوتا ہے، اس کا خالی پارٹیکل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جب میں نے ان کریموں کو ڈفرینٹ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کروایا، اور ایک میں نہیں 3 میں، ٹھیک ہے، تو جس کے اندر 1 یا 2 ہونے چاہیے اس کے اندر 5000 10,000 12,000، اور کہیں میں تو ایسے بھی تھے جس کے اندر 24,000 تک مرکیوری کی انگریڈینٹس موجود تھی. یعنی 1 سے چلے 2 4 5 نہیں، 5 10 ہزار، مطلب 100 بھی نہیں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنے سارے ہو گئے. تو ہمیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہے ہیں جو کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ کمرشل چیز ہے. 5 روپے یا 10 روپے کی وہ کریم بنتی ہے، وہ 200 روپے 250 روپے 300 روپے میں بیچتے ہیں. بہت بڑا پروفٹ مارجن ہے، اور پھر وہ پورا ملک استعمال کر رہا ہے. میں جب کسی شاپ کیپرز کے پاس جاتی ہوں، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کے کہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط، تو کہتے ہیں جی آپ آج دیکھ لیں، کل آئیے صبح 10 بجے، سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں، سب لے جاتے ہیں. اور پھر میں نے وہی آپ کا والا سوال کہ لڑکی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اب ان کو لڑکیاں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ کہتی ہیں اب ہمیں گورا مانگتے ہو تو ہمیں لڑکا بھی گورا چاہیے. بٹ دس از سو انفارچونیٹ، کیونکہ یہ جو گورا کرنے والی کریمیں ہوتی ہیں ان میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ جسم کے اندر سیپ کرتے ہیں، جسم کے اندر ایبزارب ہوتے ہیں. اتنا زیادہ ان کے فیومز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے فرض کرو کریم لگائی اور آپ اب گوری ہو کے بیٹھ گئی اور آپ کا بچہ آ کے آپ کو پیار کرتا ہے، تو اگر اس کا منہ آپ کے یہ جسم سے یا آپ کے چہرے سے ٹکراتا ہے تو وہ فیومز اس کو بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اب اچھا چلو بھائی فیومز ٹرانسفر ہو گئے، کیا ہو گیا، نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا؟ نو، آپ کے سسٹمز کو وہ خراب کرتا ہے. مرکیوری کو کیوں دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت ایڈورس ایفیکٹ تھے. تو آپ کے سسٹمز، ریپروڈکٹیو سسٹم، بچیاں کو گورا کرتے ہیں کہ جی ان کی شادیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے،
اور شادی ہونے کے بعد اگر ان کے بچوں کے پیدائش میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ 150 یا 250 روپے کی کریم سے کہیں زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ پلیز بچیوں کے جیسا بھی رنگ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو فورس نہ کریں اور ان کو ڈیمین نہ کریں, ان کو مینٹلی ٹارچر نہ دیں کہ آپ ان بچوں کو سائیکولوجیکل اتنا افیکٹ ڈال دیتے ہیں کہ بڑی کا رشتہ نہیں آیا اور چھوٹی کا آ گیا اور چھوٹی نہیں اور بڑی نہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے. سو ہمیں وہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. ہمیں اسٹاپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. دین ریاست کا حصہ آتا ہے. ریاست جو ہے وہ ایسے ہیلتھ سے جو نقصان دہ جیسے دوائیاں ہوتی ہیں, جیسے ان کو لائسنسنگ ہوتی ہے, اسپرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نہیں خرید سکتے جب تک آپ کے پاس, یا وہ دکاندار رکھ نہیں سکتا جب تک اس کے پاس لائسنس نہ ہو. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کوئی لاز بنائیں, کوئی SOPs بنائیں, کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز بنائیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ شاید کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی. وقت آئے گا, مجھے یقین ہے, کیونکہ ایک ادارہ ہے کراچی میں PSQC ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ان تمام چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اکثر وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں چھاپا مارا اور اتنی بوتلیں ضائع کر دیں. پتہ نہیں ضائع کرتے ہیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, I have no idea. تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ ہے اور یہ بہت غلط ہے. اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے اور قوانین جو اگر موجود ہیں مننے چننے سے ان کو لاگو کرنا ضروری ہے. خالی آپ نے ان کو ان کے اوپر فائن لگا دیا اور ان کے سامان اٹھا کے لے گئے. لالا موسیٰ جیسی جگہ میں گھر گھر میں وائٹننگ کریم بنتی ہے, تو آپ کس کو روکیں گے؟ اور تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی امپلیمنٹیشن ہو قانون کی. ہاں زبردست. اچھا میڈم, آپ نے میک اپ کا تو کر لیا, بڑے عرصے سے آپ کر رہی تھی, یہ فریگرنسز کا اچانک آپ کو کیوں خیال آ گیا لانچ کرنے کا؟ یہ تو کیا سارے کر رہے ہیں تو آپ نے کہا میں بھی لانچ کر دوں, یا کوئی نہیں خاص ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اس پہ تھوڑی ڈیٹیل بھی بتائیے گا. اور فریگرنس کے برانڈ کا آپ کا کیا نام ہے اور کیسے منفرد ہے یہ باقی برانڈ سے؟ بالکل ٹھیک. سو ان کا ہم نے جیسے میک اپ ہے نا, تو اسی طرح ہم نے فریگرنسز رکھے, مسرت مصباح میک اپ, مسرت مصباح فریگرنسز. اب یہ فریگرنسز جو ہیں وہ کیوں مجھے خیال آیا؟ میں نے یہ دیکھا کہ بچیاں یا مرد حضرات تیار ہوتے ہیں کسی تقریب کے لیے, آفس جانے کے لیے, ٹیچرز اسکول جانے کے لیے, یعنی کہ آپ کسی تقریب میں بھی جا رہے ہوں, اپنے اچھے کپڑے پہن لیے, اپنے اچھا میک اپ کر لیا, اچھے بال بنا لیے. لیکن جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ پلٹ کر آتے ہیں اپنی سنگار میز پر, پرفیوم اٹھاتے ہیں اور اس کو چھڑکتے ہیں. جمعے کی نماز ہوتی ہے, لوگ عطر لگاتے ہیں, عید بقرعید میں لگاتے ہیں. تو یہ مجھے ایسا لگا کہ ان تمام آپ کی شخصیت کو کمپلیٹ کرتا ہے آپ کا سینٹ, آپ کی خوشبو. اگر میں کسی محفل میں جاؤں یا میں کسی میٹنگ میں جاؤں اور سب کو یہ احساس ہو کہ کتنا اچھا انہوں نے کچھ استعمال کیا ہوا ہے, وہ میں ان کے استعمال کے لیے, میں اپنی خوشی کے لیے کر رہی ہوں. میرے جانے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ پلٹ کے محسوس کریں کہ بھائی اچھی ایک خوشبو تھی, وہ چلی گئی. ہاں, سو میرے نزدیک خوشبو جو ہے نا وہ ایک احساس ہوتا ہے, اس احساس کو آپ محسوس کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو جب ماں باپ نہلا کے اور پاؤڈر چھڑک کے یوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. یا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نانا با نانی اماں جو ہیں وہ میری نانی اماں ہمیشہ چمبیلی کی عطر لگاتی تھیں اور نانا با جو ہے وہ عود لگاتے تھے, یا تو وہ ان کے ایک احساس تھا, ٹھیک ہے. اور وہ آج تک اب میں جیسے اپنی امی, میری والدہ جو ہے وہ کراچی میں, تو جب میں جاتی ہوں کراچی تو میں ان کو گلے لگاتی ہوں کہ السلام علیکم ماں, کیسی ہیں آپ. اور جب میں جا رہی ہوتی ہوں, اچھا ماں خدا حافظ, اب میں جلدی آؤں گی. جو وہ خوشبو استعمال کرتی ہیں وہ اس 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں جلدی سے گھر پہنچوں, مجھے ماں کو گلے لگانا ہے. سو وہ
احساس جو ہے نا وہ محسوس کیا جاتا ہے. اب یہ جو ہماری فریگرنسز ہیں ویسے آپ نے کہا کہ بہت سے آ گئے ہیں اور آج تو کوئی ہر کوئی جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بنا رہا ہے. لیکن میری ہر خوشبو میں ایک ڈفرینٹ فلاسفی ہے. یعنی کہ ہم نے خواتین کے لیے 6 بنائی ہیں اور مرد حضرات کے لیے 3 بنائی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں ان خوشبوؤں کی بات کرتی ہوں تو میں نے فرسٹ اب جتنی بھی نام ہیں فیمیل پرفیومز کے وہ لوگوں ان فیمیلز کے نام پہ ہیں, جیسے روزلی, جیسے بلاسم, یا وہ سب پھولوں سے متعلق ہیں. میرے نزدیک وہ ہلکی پھلکے پھول, یعنی کہ اگر کوئی لڑکی میرا روزلی لگا کے جا رہی ہے تو میرے پیچھے جو دماغ میں اس کی خوشبو ہے وہ ایک ایسی کانفیڈنٹ عورت کی ہے جو جب داخل ہو تو لوگ جو ہے وہ اس کے کانفیڈنس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں. یا ناری ایک ایسی خوشبو ہے جو کہ ایک ہلکی پھلکی مگر ہنسی مذاق, ہیومرس, بٹ کانفیڈنٹ. تو ہم تمام چیزوں کو جس طرح ہم نے جو مردوں کا 3 اس میں نوا ہے, اس میں ڈیبنار ہے, جس میں رائل ہے, ایک ایسا شخص, ایک ایسا لڑکا, ایک ایسا آدمی جس کی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھے کپڑے اور اچھے بالوں کے بعد بھی ایک احساس جو ہے وہ اس کی سینٹ کا ہے کہ یہ کوئی بڑے صاحب لگ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہیں, اس طرح کے ایک ہوتا ہے نا. تو یہ فریگرنسز کے حوالے سے یہ پوری ایک فلاسفی تھی. تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جو لوگ کر رہے ہیں ان سے ہم بہت جلدی آگے نکل جائیں گے. چلیں جی, اللہ کرے انشاءاللہ. بالکل.